معذرت کے ساتھ کہ ہماری کچھ ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پہ ہمارا کچھ رابطہ منقطع رہا، لیکن ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر میں خوش آمدید کہوں گا اپنے سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے بھی کہ ابھی ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ چکے ہیں اور ہم پروگرام کا اپنا دوسرا حصہ یہاں پیش کر رہے ہیں، اور اس میں آج ہمارے پروگرام کا اس حصے کا جو ہمارا موضوع تھا، جس طرح ہم نے آج پہلے بتایا تھا کہ آج عالمی یوم ڈاک ہے یا ڈاک کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بہت ساری اور جو ہے وہ معلومات بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج چاہیں گے کہ اس کے مختلف پہلو کے اوپر بھی اس کا ذکر کیا جائے۔ ایک تو بات ہم نے پہلے حصے میں کر لی جو ہمارے کچھ سوشل میڈیا کے ناظرین نہیں دیکھ سکے اور ریڈیو کے سامنے نے سنا ہوگا کہ جو بنیادی طور کے اوپر ڈاک کا عالمی دن منانے کا مقصد یہ تھا، چونکہ یہ ایک وقت تھا کہ جب اس شعبے کو بہت بڑی اہمیت حاصل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ شعبہ جو ہے ملکوں کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ ایک وقت میں ہوا کرتا تھا، اور اس میں تمام تر انحصار، روابط، سفارتکاری، اس کے ساتھ ساتھ آپ معیشت کے تمام نظام، یعنی سارا پیپر کے اوپر خط و کتابت کے ذریعے ساری چیزیں کی جاتی تھی، اور یہ محکمہ جو ہے بڑا اہم کردار ادا کرتا تھا پوری دنیا میں ملکوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، اور یہ ساری چیز کی اہمیت کے اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پہلو اور بھی ہے جس کے ہم خاص کر ذکر کرنا چاہتے تھے کہ وہ ادب کا پہلو ہے، خط و کتابت ہے، لوگ خط لکھتے تھے، جو ایک رابطہ ہوتا تھا لوگوں کا آپس میں، جو خطوں کے ذریعے سے، آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے پہلے ٹیلی فون کا زمانہ تھا، پھر موبائل کا زمانہ بھی گزرا، تار کا ایک سسٹم بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک وقت تھا جس میں تمام تر انحصار ڈاک کے اوپر کیا جاتا تھا، اور آج کل اگر آپ یہ دیکھیں تو کئی کتابیں اور دیوان مرتب ہوئے ہیں اسی ڈاک کے ہی ذریعے سے۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے علامہ جواد جعفری صاحب کو، جس کو ان کو آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، ان کا تعلق ادب سے ہے، اور اس حوالے سے ہمیں ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ ڈاک اور ادب اس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے جواد جعفری صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے اوور آل ایک اجمالی سی بات کریں کہ ڈاک کی اہمیت کتنی تھی، کس طرح سے تھا، اور آج اس کو ہم اتنی جدت تو نہیں دے سکے، حالانکہ کئی ممالک نے اس کو بڑی جدت دے دی، لیکن ہمارے ملک میں اس کو اتنی جدت نہیں آ سکی، تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑے ایک اہم موضوع کے اوپر آپ نے مجھے بات کرنے کا اور سامنے سے انٹریکٹ کرنے کا موقع فراہم کیا، میں شکر گزار ہوں۔ اصل میں یہ جو ڈاک کا نظام ہے، یا جب پہلے کبھی کسی طریقے سے یہ رابطہ ایک شخص نے سوچا اور پتہ نہیں کس طریقے سے وہ چلا ہوگا، کیونکہ وہ کوئی اتنی تاریخ ساری جو ہے وہ بھی موجود ہوگی بھی اور کچھ موجود نہیں بھی ہے، تو یہ انسانی سماجی ارتقاء میں اور رابطوں میں اور معاشرتی ارتقاء کے اندر، سیاسی ارتقاء کے اندر اور حکومتوں کے نظام کے اس کے اندر یہ ڈاک اور تار کا جو محکمہ تھا اور یہ جو آغاز ہوا، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ پہلے تو میرے خیال میں کوئی کبوتروں کے ذریعے بھی یہ پیغام رسانی اور تبادل رسانی ہوتی رہی، گھوڑوں کے ذریعے جی تو اسی طرح پھر سینکڑوں میلوں کے اوپر پھیلی ہوئی جو مملکتیں اور سلطنتیں ہوتی تھی، حکمران اپنے حکام اور اپنے فرامین جو ہے وہ ان کو وہاں تک پہنچاتے تھے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی انسانی معاشرے کے اندر اور اس کی ترقی کے اندر، اس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر۔ تو یہ ڈاک نے ایک بڑا انقلابی کردار ادا کیا انسانی رابطوں میں، اور اس سے ایک سوئفٹ ایڈمنسٹریشن ہو گئی، ایک اطلاعاتی نظام دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ کہیں کوئی واقعہ ہو جاتا تھا، کوئی حادثہ ہو جاتا تھا، کوئی سانحہ ہو جاتا تھا، تو مہینوں کے بعد دوسری جگہ، جب یہ ابتدائی دور میں بھی یہ ڈاک کا نظام جب انٹروڈیوس ہوا یا متعارف ہوا،
تو اس سے پھر یہ خبر کا سلسلہ تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہمارا جب بچپن تھا اس وقت یہ تار ٹیلی گرام جسے کہتے ہیں وہ ڈاک خانے کے ساتھ ایک ٹیلی گرام رکھا ہوتا تھا جہاں وہ ٹک 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 کرتے رہتے تھے اور وہاں سے وہ آگے خبر. دوسرا ایک اس کا جو تھا وہ فیز تھا ارتقاء کا کہ وہ یعنی ڈاک کے ذریعے اس خط کو لے جانے کے بجائے آپ ہوا کے دوش کے اوپر اور ان اشاروں کی زبان میں وہ آپ کا پیغام جو ہے وہ منتقل ہو جاتا تھا. اور اب آپ جو خط لکھتا تھا وہ کہتا یہ بھی کبھی لکھتا تھا کہ میرے خط کو تار سمجھے. یہ جملہ اکثر لکھا جاتا تھا جب خاص کر بوڑھے باپ اپنے بیٹوں کو بلانا چاہتے تھے تو وہ اپنے بیٹے کو جب خط لکھتے تھے تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ڈالتے تھے کہ بیٹا میرے اس خط کو تار سمجھیں. تو وہ اس سے اس کی امپارٹنس شو کرنی ہوتی تھی کہ میں آپ کو ایک یہ جو خط لکھ رہا ہوں یہ کس انتظار کی کیفیت میں لکھ رہا ہوں. دوسری جو آپ نے بات کی کہ اس کا ادبی اور علمی جو پہلو تھا وہ بہت خوبصورت تھا. اس انسانی جذبات کو منتقل کرنے کے لیے قلم کا سہارا بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ جب آدمی لکھتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد اپنی وہ فکر ہے اس کو صفحے کے تاج پہ منتقل کرتا ہے. بڑے بڑے ادیبوں نے اور شاعروں نے جو خطوط لکھے ہیں بعد میں وہ کتابی صورت میں شائع بھی ہوئے اور اس میں سب سے بڑی شہرت اور زیادہ شہرت جو ملی وہ غالب کے خطوط کو ملی. اور وہ غالب کے خطوط جو ہیں وہ ادب کا اردو ادب کا ایک شاہکار ہے. اور خالی اردو میں نہیں انگریزی میں بھی یہ جو خطوط کے مجموعے جو ہیں مختلف مشاہیر کے ان کو شائع کیا گیا. فرانسیسی میں شائع کیا گیا, فارسی میں شائع کیا گیا. جو وہاں کے ادیب اور شاعر اور دانشور تھے انہوں نے جو ایک دوسرے کو خطوط لکھے. ہمارے ایک دوست تھے بزرگ دوست احمد شمیم مرحوم جو بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے. ان کی بیگم محترمہ جو ہے انہوں نے منیرہ شمیم انہوں نے بھی ان کی جو احمد شمیم نے ان کو خط لکھے تھے مختلف اوقات کے اندر. ان کا ایک خوبصورت یہ کشمیر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے وہ مجموعہ احمد شمیم کے خطوط کا جو ہے وہ شائع کیا. وہ بھی ایک میں سمجھ خاصے کی ناظرین جو ہے وہ اگر ان کو تک میری بات پہنچتی ہے تو کہیں سے وہ کتاب حاصل کر کے ضرور پڑھیں. تو یہ بنیادی طور پہ انسانی جذبات کو منتقل کرنے کا جو خط تھا اور اس میں بڑے بڑے لطیفے بھی وہ کبھی کبھی کوئی بزرگ جو تھے وہ کسی سے خط لکھواتے تھے. آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی سے یہ خط لکھنا بھی ایک بڑا فن سمجھا جاتا تھا. اور جو خط لکھتا تھا اور وہ بھی بڑا جو گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوتا تھا وہ بڑا پرومیننٹ ہوتا تھا چاہے وہ عمر کا چھوٹا ہی ہو لیکن بزرگ بھی اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے تھے. تو وہ خط لکھتا تھا اور بزرگ جو تھے اسے ڈکٹیٹ کراتے تھے کہ اچھا لکھیں کہ گائے پچھلے مہینے مر گئی تھی, بیل اس مہینے مر گیا ہے, آپ کی والدہ سیڑھیوں سے اترتے اترتے گری اور ان کی جو پچھلے سال ٹانگ ٹوٹی تھی دوبارہ ٹوٹ گئی ہے, باقی سب خیریت ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ گائے جو بتاتی وہ بھی مر گئی, بیل بھی مر گیا, ماں کی پچھلے سال جو ٹانگ تھی ٹوٹی تھی دوبارہ اس بار سیڑھیوں سے گر کے ٹوٹ گئی اور باقی سب خیریت ہے اور آپ کی خیریت مطلوب ہے. یہ ایک دو جملے جو تھے یہ ان خطوط کا خاصہ ہوتے تھے. یہ ہر ایک لکھتا تھا کہ باقی سب خیریت ہے اور آپ کی خیریت مطلوب ہے. تو اس طرح یہ جب وقت گزرتا گیا تو اب تو میرے خیال میں لیکن ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو دنیا کے مختلف جگہوں پہ موجود ہیں اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ بالالتزام جو ہے وہ خط لکھتے ہیں اور ان کا اصرار ہوتا ہے کہ خط کا جواب تحریری طور پہ دیا. اگرچہ میں نہیں دے سکتا, میری کمزور سمجھے سستی ہے یا میری کوتاہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیلی فون کوئی آپ کا فیس بک پہ وہ جو ہے وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا. جو آپ کی تسکین آپ کی تحریر دیتی ہے وہ نہ آپ کی تصویر دیتی ہے نہ آپ کا فیس بک کا وہ کوئی پیج دیتا ہے, نہ کوئی اور صورت ہوتی ہے کہ جب ہم
کاغذ پہ منتقل آپ کے جذبات کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کا مزہ لیتے ہیں، اس کی بات ہی کوئی اور ہے۔ تو میرے خیال میں خط کا جو سلسلہ ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری ایک سماجی اور معاشرتی روایت بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خاص کر جو ڈاک میں ڈاکیے کا کردار ہوتا تھا بڑا اہم ہوتا تھا، اور کئی ادب میں بہت سارے ہمیں ناول ملتے ہیں ڈاکیا کے عنوان سے، بہت ساری نظمیں اور بچوں کی نظمیں ہم پڑھا کرتے تھے، دیکھو ڈاکیا آیا ہے ساتھ اپنا خط لایا ہے، اور وہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، گرمی ہو یا سردی ہے وہ اس کی ایک ہی وردی ہے، گرمی ہے سردی ہے۔ نظمیں لکھی ہے بچوں کی نظمیں، صوفی تبسم نے بھی اس کے اوپر لکھا، اور اسی طریقے سے اور جو ہمارے بچوں کا ادب لکھنے والے تھے انہوں نے ڈاکی۔ اصل مسئلہ یہ ہے تعظیم صاحب کہ اس وقت اتنا ایکسپوجر تو تھا ہی نہیں نا۔ آج تو آپ کے 1101 محکمے ہیں اور 1101 شعبے ہیں اور 1101 رنگ ہیں۔ اس وقت جو آپ کا ڈاک و تار کا محکمہ تھا یہ اتنا اہم تھا کہ یہ جب ہمارے کشمیر کا مسئلہ سلسلہ ہوا تو اس میں بھی جو یہ سونپا گیا مرکز کو وہ ڈاک و تار کا محکمہ بھی تھا کہ اچھا جی یہ وہ ڈیل کریں گے۔ تو کیونکہ یہ اتنی امپورٹنس تھی اس کی کہ اسی کے اوپر سارا سسٹم جو ہے وہ چلتا تھا۔ ایک بات اور بھی تھی کہ جب کہ ملک جو ہے نا دوسرے ملک کے اوپر کوئی یا دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی یا کوئی علاقہ کسی کے قبضے میں آ جاتا تھا تو وہ سب سے پہلے ڈاک خانے کے اوپر اپنا جھنڈا ڈالاتا تھا، یعنی ڈاک خانے کی عمارت کی اہمیت ایک سمبل سمجھی جاتی تھی ایک ملک کی۔ دیکھیں نا دو ہی تو جب یعنی 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تو کشمیر میں جو سب سے پہلی جو آزادی کی جو نشانی ابھری وہ مسلمانوں نے یا کشمیری عوام نے جو ہے وہ ڈاک خانے کے اوپر اور تھانے کے اوپر تھانے اور ڈاک خانے کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرا دیا۔ یہ سمجھیں یہ جو دو تھے یہ حکومت کی ایک علامت ہوتے تھے کہ ایک تھانہ ہے اور ایک ڈاکخانہ ہے، اور تھانے اور ڈاکخانے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا 14 اگست کو سارے کشمیر کے اندر۔ تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم نے اپنا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ تو اتنی اہمیت تھی یہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ چھوٹے ہیں لیکن شاید آپ کو بھی تھوڑا اس کا ہو کہ یہ جب مری آتے تھے لوگ تو جہاں باقی چیزیں دیکھتے تھے وہاں مری کا ڈاکخانہ دیکھتے تھے جو مال روڈ کے اوپر ایک نگینے کی طرح وہاں جڑا ہوا ہوتا تھا، اور اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے بنایا، اور ایک کی وہ عمارت تھی کہ جس کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے لوگ جو تھے وہ ڈاکخانے کی سیڑھیاں مری کے ڈاکخانے کی اور مال روڈ کا نظارہ کرتے تھے۔ تو ڈاکخانے کی ڈاک کی پھر اس کے ساتھ رومانس ایک تھا کہ محبوب کا خط آ رہا ہے اور ڈاکیا لا رہا ہے، اور جو وہ اس کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے، اور جو محبوب ہے وہ دور دیش گیا ہوا ہے کسی جنگ میں گیا ہوا ہے، وہاں سے اپنی محبوبہ کو یا بیوی کو خط لکھ رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو افسانے تھے ان کے اندر بھی ڈاکخانہ اور خط اس کے اشتہارے تشبیہات اور اس کے وہ جو سلسلے ہیں یہ بھی ایک ڈاکیا بھی جو تھا وہ بھی ہمارے معاشرے کے ایک ہیرو کے طور کے اوپر بالکل صحیح ہے، یعنی یہ ایک ہیرو ہوتا تھا جس کا آنا جو ہے وہ اسے ایک اچھا شگون سمجھا جاتا تھا کہ اچھا خیر کی خبر آ گئی ہے، اور ڈاکیا آ گیا ہے، اب خط آ گیا ہے۔ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا تھا، کہتے تھے کہ اچھا خط آ گیا تو آدھی ملاقات ہو گئی، کیونکہ فاصلے اتنے دور تھے اور پھر آپ کے پاس کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا آج کی طرح کی تیز رفتار۔ ہم ابھی جو ہے دوپہر کا کھانا کھا کے نکلے ہیں مظفر آباد سے، تو ابھی پیر کی چائے خیر سے اسلام آباد میں پیئیں گے 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تو نہیں تھا، یہ تو اب اگر مظفر آباد سے اسلام آباد آنا تھا تو یہ بھی 2 دن کا کام تھا، کہیں چلتے تھے بیچارے غریب آ کے مری ٹھہرتے تھے، اگلے دن پھر یہاں سے نیچے اترتے تھے، تو وہ کمیونیکیشن نہیں تھا۔ تو اس میں پھر وہ خط جو تھا واقعی آج ملاقات ہو جاتی تھی، کوئی برما میں ہوتا تھا، کوئی کہیں یہ دوسری جنگ عظیم میں ہمارے لوگ کہاں جا کے پہنچ گئے تھے، وہاں سے جب ان کے خطوط آتے تھے تو پھر پورا گاؤں اور پورا علاقہ جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا تھا کہ فلاں کا خط آیا ہے، اور اب وہ ایک بچہ یا جو پڑھا لکھا آدمی اس میں ہوتا تھا وہ پڑھتا تھا، باقی سارے بیٹھ کے سن۔ ہمارے پورے سماج کا ایک بہت بڑا تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جسے اس طرح
ان اٹینڈڈ نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ اسے انٹیکٹ رکھنا چاہیے. اس کو میں بہت خوش ہوں کہ اس وقت ہمارا ڈاک اور تار کا جو نظام ہے، تار تو میرے خیال میں اب کم ہی ہے کیونکہ فون آ گیا ہے اور پھر فیکس آ گئی ہے اور یہ جو نیٹ آ گیا ہے. تو خط جو ہے وہ ہمارا ڈاکخانہ جو ہے ان کی ترسیل بھی بہت اچھی ہے. ہمارے دور دور دیہات بھی جو ہیں وہ کور کیے جاتے ہیں جہاں کوئی اور سسٹم نہیں ہے. ہمارا ڈاکیا وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ واقعی سردی ہو یا گرمی ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، اس وقت میں وہ جگہ جگہ پہنچتا ہے. اور کل بھی ہم ایک جگہ بات کر رہے تھے، ایک ہمارے جرنلسٹ ہمارے تھے، ان کے ساتھ وہ بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا ڈاک کا نظام ہے یہ الحمدللہ بہت بہتر ہے. بہت سارے دوسرے ملکوں سے ہمارا نظام ڈاک کا بہت بہتر ہے. یہ ڈاکیا ہمارا جو ہے وہ سردی گرمی کا لحاظ کیے بغیر ہر جگہ اپنی وہ خدمت سر انجام دیتا، اور ان کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ ان کو انڈورس کرنا چاہیے ان کی سروسز کو، کہ جو وہ سر انجام دے رہے ہیں یا جو وہ کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا وقی کام ہے اور بڑا اچھا کام ہے جو وہ سر انجام دیتے ہیں. بہت شکریہ جواد صاحب، آپ نے ادب کے حوالے سے ڈاک کے نظام کو ہمارے سامعین تک پہنچایا. سامعین اکرام، یہ تھے جواد حسین جعفری صاحب، جو ڈاک کے حوالے سے جو ادب کا اور ڈاک کا تعلق ہے اور لکھنے سے جو تعلق ہے، اور اس کا ایک بڑا عنصر جو ہے جس کے اوپر ایک ناول لکھے گئے اور ڈاکیے کو خاص کر بڑا موضوع بحث بنایا گیا بہت سارے ناولوں میں، اور بہت سارے جو ہے وہ کتابیں لکھی گئیں اور بچوں کے حوالے سے نظمیں لکھی گئیں، اور ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت سارے اور بھی جو ڈاک کے حوالے سے جو اس کے پہلو تھے اس کا ذکر بھی جو ہے وہ جواد صاحب نے کیا کہ ڈاک کا عالمی دن. اور یہ جو ہم بات کر رہے تھے، جس طرح ہم سامعین سے معذرت خواہ بھی ہیں کہ کچھ اس کا حصہ ہم سامعین خاص کر سوشل میڈیا کے ناظرین تک نہیں پہنچا سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ فنی خرابی کی وجہ سے کچھ آواز ان تک نہیں پہنچ سکی. لیکن یہ ہے کہ بڑی اہم بات تھی کہ آج ہم جس موضوع کے اوپر پروگرام کر رہے تھے، ہم نے سوچا کہ بڑا اہم دن ہے، اور ڈاک خانہ اور ڈاکیا اور پھر ڈاک کا جو عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، اور اس کے منانے کا مقصد جو ہے بنیادی طور پہ اس کی اہمیت افادیت سے لوگوں کو آگاہ کرنا تھا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ملک کے مختلف شعبہ جات ہیں اس کی اہمیت ان کے حوالے سے کیسی ہے اور کیسی رہی ہے، یہ ساری اجاگر کرنا تھا. گو کہ اس کے جو اگر ہم اس کا جو پیچھے سلسلہ دیکھیں تو اس محکمہ ڈاک کی جو ہے پوری دنیا میں ایک وقت میں بہت بڑی اہمیت رہی ہے. جس طرح جواد صاحب نے بتایا کہ ایک وقت میں کسی ملک کا علامت سمجھا جاتا تھا ڈاک، کہ اگر اس ڈاک خانے کے اوپر جس ملک کا پرچم لہرا رہا ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ فلاں ملک کا یا فلاں ملک کی حدود ہے. تو کسی جگہ پہ اگر کہیں کوئی دوسرا ملک قبضہ بھی کر لیتا تھا یا تو سب سے پہلے وہ ڈاک خانے کے اوپر جو ہے نا اپنا جھنڈا لہراتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور اب اس کی اہمیت اس طرح سے ہے اور جس طرح ہم نے بیان کی. اور یہ جو حصہ تھا ہمارا خاص کر جس میں جواد حسین جعفری صاحب نے حصہ لیا، چونکہ ان کا تعلق ادب سے ہے، دانشور ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، شاعر بھی ہیں، تو بہت بڑی جو کردار ہے اس میں بڑا حصہ ہے ادب کے اندر، خاص کر ڈاک کا. اور ڈاک کو بڑا زیر بحث لایا گیا ہے، ڈاکیے کو لایا گیا ہے، اس کے اوپر نظمیں لکھی گئی ہیں، اور ڈاکیا ایک بڑا ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا ہے عرصے تک، چونکہ اس شعبے کی بڑی اہمیت تھی. یہ ایک پہلو تھا جو ہم نے اس موضوع کے پر جو ہے نا ادب کے حوالے سے ڈاک کی اہمیت کے کس طرح بڑے بڑے مکتوب کتابیں جو ہیں وہ جو لوگ خط لکھتے تھے وہ بعد میں کتابیں بنی اور ادب کا حصہ رہیں. تو یہ تھا وہ حصہ. سامعین کرام، یہاں بھی ہم آپ سے لیں گے اجازت، چونکہ سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے وقت بڑا کم ہوتا ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ آج کے دن کی مناسبت سے جو ڈاک کی عالمی دن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے کچھ پہلوؤں کا ذکر ہم کر لیں. فی الحال ہم ایک لیتے ہیں بریک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سوشل میڈیا کے ناظرین سے بھی لیں گے اجازت، اور ایک لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد جو ہے ریڈیو کی سامعین کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے.